مومنین، یہاں اسٹیج حسینی کے حوالے سے شیڈول میں تو پروگرام کچھ اور ہوتا ہے، لیکن مہر جہاں سے لگ کے آتی ہے اذن تو اصل وہیں سے ہوتا ہے۔ جنہوں نے یہاں پہنچنا تھا وہ پہنچ بھی چکے ہیں، لیکن ہم نے آج گزارش کی کہ جو ذاکرین ہمیں یا علماء حضرات یہاں آ کے جو بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں، جو کچھ انہوں نے سنا ہے یا پڑھا ہے، تو کیوں نہ ہم آج اس ہستی سے یہاں سنیں جنہوں نے کچھ سنا، کہیں سے یہ ذکر سنا نہیں، پڑھا نہیں، بلکہ میرا ایمان ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شب عاشور تابوت شہزادہ علی اکبر برآمد ہوا، اسی خانوادے کے خون سے، انہی کے ذریعے سے وہ شبیہ برآمد ہوئی۔ تو آج ہم نے پھر درخواست کی کہ اگر بھائی کا تابوت شاہ صاحب آپ نے برآمد کروایا تھا تو آج بہن کا تابوت بھی آپ ہی برآمد کروائے۔ تو میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا آپ کے درمیان، بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں میر کارواں جناب حضرت قبلہ سید مروت حسین زیدی صاحب کو بآواز بلند صلوات۔ درود پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ درود و سلام خدائے بزرگ پر۔ میں نے بات کہی اس میں آئی بات، میں نے کہا درود و سلام بات سمجھنے کی ہوتی، میں نے کہا درود و سلام، آپ نے اس پر درود پڑھ دیا تھا۔ خدا پہ ہم، خدا پہ صرف ہم، اس کی تعریف، تعریف جس کی ہے وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی، اور جن پر درود ہے، جن پر درود ہے وہ خانوادہ ہے محمد و آل محمد۔ اس خاندان کو مالک نے یہ شرف عطا کیا، اس خاندان کو مالک الملک نے یہ شرف عطا کیا کہ جو درود تم پہ کائنات پڑھے گی وہ میں بھی پڑھوں گا۔ دیکھیں بات کہ جو درود تم پہ کائنات پڑھے گی، تم پہ، تم پہ، تم پہ، تم پہ، پہلے سے لے کے 14ویں تک جو درود پڑھے گی، اس درود میں میں اللہ بھی شامل ہوں۔ ایسا ہی ہے نا؟ میں اور میرے ملائکہ، میں اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ میں، ملائکہ چھوٹی سی چیز ہے، اور ملائکہ کا خالق کوئی چھوٹی سی چیز ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، ایک بات اگر سمجھ میں آ جائے، اور اگر بات تمہیں سمجھ میں آ گئی تو تمہیں محمد و آل محمد پھر ہی سمجھ میں آئیں گے۔ میں اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ پھر ایک بات کہ اے اہل ایمان، تم بھی ان پر درود و سلام کرو۔ ایسا ہی ہے، ترجمہ ایسا ہی ہے کہ میں تو درود بھیجتا ہوں، لیکن تم جو اہل ایمان ہیں وہ درود بھی بھیجیں گے اور سلام بھی بھیجیں گے۔ تو درود کیا ہے؟ پڑھو درود۔
سلام ہے نا بھئی، ہے سلام؟ تو پھر سلام کہاں بھیجا تم نے؟ یعنی جو حکم تمہیں اللہ نے دیا تھا، بھئی بات بس چند لمحے میں نے لینے، چند لمحے آپ کے لینے ہیں اگر بات سمجھ میں آگئی۔ حکم یہ ہے کہ اے اہل ایمان، اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ پڑھو ذرا درود کیا ہے؟ اچھا یہ کتنی عجیب بات ہے، حکم تمہیں ہو رہا ہے، حکم آپ کو ہو رہا ہے کہ درود و سلام بھیجو، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہم، نہیں یار بات سمجھ کے بات سمجھنا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ تم بھیجو درود و سلام، میں بھی بھیج رہا ہوں، میرے ملائکہ بھی بھیج رہے ہیں، اے ایمان تم بھی درود و سلام بھیجو۔ تو آپ نے کیا کہا؟ اللہم تو بھیج مالک، عجیب بات ہے، ایک عجیب بات ہے، حکم ہمیں ہو رہا ہے، حکم ہمیں تم بھیجو، درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ تو تم کیا کہتے ہیں؟ اللہم سونیا تو ہی بھیج دے، اے مالک تو ہی بھیج دے۔ اب یہ ہوا تو پڑھوں میں، بھیجے وہ، بھائی بڑی توجہ سے بات سننا، میں بہت تیزی سے آگے گزر رہا ہوں۔ پڑھا آپ نے، پڑھا اس میرے بچے نے، پڑھا اس نے، پڑھا آپ نے، پڑھا آپ نے، پڑھا آپ نے، پڑھا آپ نے، کیا پڑھا؟ حکم تو دے دیا خالق نے کہ میرے نبی پہ درود و سلام بھیجو، یہی ہے نا؟ اصلی صاحب کی لگے عبادت پڑھتی، تسبیحات پڑھے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد، ایک تصویر پوری پڑھنی ہے، 100 آپ شوق میں عبادت کے بیٹھ گئے، 100 مرتبہ درود پڑھا، تم نے تو 100 ہی مرتبہ پڑھا، 100 مرتبہ اسے ہی پڑھنا پڑا۔ اچھا حکم دیا تھا اس نے۔ یہ بات بڑی حکمتوں سے خالی نہیں، یہ درود جو ہے یہ بڑی حکمتوں سے خالی نہیں، یہ درود ہی تو ہے۔ خدا کی قسم، محمد و آل محمد کی دشمنی کا پہلا اور آخری سبب یہ درود ہے۔ کربلا کی پہلی اور آخری انتہا میں یہ درود ہے۔ بہت کوشش کی کہ درود میں کسی طریقے سے ہم بھی شامل ہو جائیں، بڑی کوشش کی، اس کے لیے تو بیٹیاں بھی دے دی۔ بات اور سے سنو، شامل درود ہونے کے لیے تو بیٹیاں بھی دے دی، شامل ہونے اس درود میں شامل ہونے کے لیے تو بیٹیاں بھی دے دی۔ بھائی یہ درود بیٹیاں دینے سے نہیں، تمہیں فرق نہیں ہے کہ صرف بیٹیاں لے کے درود میں شامل ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ اہل ایمان تم بھی بات ایماندار سے ہو رہی ہے، مومن سے ہو رہی ہے۔ یہ مومن اتنے ایماندار ہیں، واقعی خدا نے چن کے بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خدا نے ایگریمنٹ مومنین سے لیا ہے کہ نہ کبھی تولا کہیں گے، نہ کبھی آلو کہیں گے، جو دیا ہے من وہی بیان کریں گے، خالصتاً درود مومنین کے لیے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ درود ہے کیا؟ یہ بیٹیاں دینے سے شامل نہیں ہوتا۔ درود سمجھ میں آ رہی بات؟ تم درود پڑھتے ہو؟ اچھا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تو بھیج رحمتیں اور برکتیں حضور پر اور ان کی، یہی ہے ترجمہ اس کا، اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔ لیکن ایک لفظ ہے سلام، اس درود میں جو خدا نے حکم دیا ہے، صلو علیہ وسلم تسلیمہ، ہے نا؟ یہ جو تسلیم ہے، یہ جو سلام ہے، یہ کہاں ہے؟ بس اس
پہ میں نے بات کر کی اور اپنے اس پہ بات کر کے کہ جب دشمنیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں، جب ظلم کے کوئی راستے نہ بچے، علی پہ سلام بھی بند ہو جاتا ہے۔ جو سلام ہے نا، یہ سلام جو ہے، یہ تسلیم جو ہے، اس سے مراد مولا کائنات ہے۔ رب محمد کی قسم، جو درود میں سلام نہیں پڑھا جا رہا، اس کی بنیادی سازش یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کا وجود کائنات سے درود سے خارج کر دیا، لیکن حامی ہوں جس کا خدا، اس کو مٹا سکتا ہے۔ میری بات پر غور رکھنا اور میری بات سننا، یہ ڈائریکٹلی تمہیں حکم ہے کہ اے اہل ایمان، تم بھی میرے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ تم بھی تو بھئی درود ہی بھیج رہے ہو نا اکیلا، سلام تو بھیج رہے کہ بھیج رہے۔ سلام کی خیانت یہ ہے کہ سلام سے مراد علی ابن ابی طالب، علی علیہ السلام کی مخالفت میں یہ سلام بھی غائب کیا گیا درود سے۔ اور غور کر لینا میری بات کو، علی وہ شخصیت ہے، بس ہونا نہیں، چند لمحوں کے لیے بیدار رہنا، جب کسی کے گھر سے جنازہ اٹھے، یہ اصول ہے، جب کسی کے گھر سے بھی جنازہ اٹھے، کتنی بھوک لگی ہو، کتنی ہی پیاس ہو، اخلاقاً بھوکے بھی بیٹھے رہتے ہیں، پانی بھی ملتا۔ میں گزر آیا فضائل کی منزل سے، رات بہت ہو گئی، بہت تھک گئے ہوں گے آپ لوگ، تھک گئے ہوں نا؟ بس دو جملے میں ہوئے کہ کائنات کے دو عظیم باپ، کائنات کے دو عظیم باپ، دو عظیم باپ، ایک کا نام علی، اور گھر میں بیٹی آئی اور ایک نام رکھا باپ نے، باپ نے بیٹی کا نام رکھا زینب۔ مسائل کو میں نے پڑھ لیا، علی بادشاہ نے نام رکھا زینب، باپ کی زینت۔ مسائل کو میں نے پڑھ لیا، اس باپ نے نام رکھا بیٹی کا زینب، باپ کی زینت، اور کائنات میں ایک اور بیٹی آئی، ایک دوسری بیٹی آئی، اور ایک اور عظیم باپ نے اس بچی کو گود میں لیا۔ بیٹی نے باپ کے چہرے کو دیکھا، دودھ کی بچی نے باپ کے چہرے کو دیکھا، اور کچھ اس انداز سے دیکھا کہ آقا حسین نے نام رکھ